کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین حیا جاوید کا سلام قبول کرے 6 مئی 2024 عیسوی بمطابق 27 شوال مکرم 1445 ہجری بروز سوموار ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ کل صبح ویر شتبل دریائے جہلم سے ایک لاش برآمد کی گئی۔ موصولہ اطلاع کے مطابق 26 اپریل 2024 سے لاپتہ سوپور کا ایک شخص ارشاد احمد میر سری نگر کے مجسمہ علاقے سے غائب تھا۔ لاش کی شناخت اور قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ لاش اسی مذکورہ شخص کی ہے۔ ادھر کل ایک اور کیب ڈرائیور کی لاش سری نگر کے ڈل گیٹ علاقے میں پارس ہسپتال کے باہر پائی گئی۔ لواحقین کے مطابق رواں مہینے کی 26 تاریخ کو 25 سالہ نوجوان فیضان فاروق لاپتہ ہوا تھا۔ قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد مذکورہ نوجوان کی لاش لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ وادی کشمیر کی سڑکوں پر موت کا خونین رقص جاری۔ کل سری نگر کے مصطفیٰ آباد کے گوہر چوک میں ایک المناک حادثے میں موٹر سائیکل سوار ہلاک ہونے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کی شناخت خانیار کے 25 سالہ نوجوان مہدی کے بطور ہوئی ہے۔ ماہ مارچ تک 1214 سڑک حادثات رونما ہوئے، 185 افراد لقمہ اجل جبکہ 1530 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی عرصہ کے دوران شہر سری نگر میں سب سے زیادہ حادثات درج ہوئے ہیں۔ کل شام جنوبی کشمیر ضلع اننت ناگ میں تحقیقاتی اسلامیہ کی عمارت میں بھیانک آگ نمودار ہوئی۔ اطلاع کے مطابق ادارے کی اس عمارت کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے اور عمارت میں املاک خاکستر ہونے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب جموں کشمیر میں افسپا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یوٹی میں اسمبلی انتخابات عدالت عظمیٰ کی مقررہ ڈیڈ لائن کے مطابق منعقد ہوں گے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ پاکستانی زیر قبضہ کشمیر بھارت کا حصہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہاں کے لوگ ہندوستان کا حصہ بننے کے لیے بے قرار۔ مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ حالات مستحکم، تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت کا دور بھی مسلسل جاری۔ راجناتھ سنگھ۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد ہے جس میں یہ صاف ہے کہ پاکستانی زیر قبضہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے۔ سرحد پار دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بالاکوٹ اور اوڑی میں حملے ہوئے۔ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہوا۔ یہ اہم مسئلہ حل کرنا ضروری تھا: ایس جے شنکر۔ ہم پر امید ہے کہ ووٹنگ عمل میں رخ نہ ڈالنے کے لیے کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کشمیر کی 3 نشستوں پر پرامن انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں کہ پولنگ پرامن طریقے سے ہو اور اگر کوئی کوشش ہوئی تو اس کے مطابق پولنگ کرائی جائے گی۔ پی کے پول۔ پونچھ جنگلات میں ملیٹنٹ حملے میں آئی اے ایف اہلکار کی ہلاکت کے بعد تلاشی آپریشن جاری۔ جنگلات میں خصوصی کمانڈوز کی خدمات بھی حاصل۔ متعدد علاقوں کا محاصرہ، کچھ مشتبہ افراد پوچھ تاچھ کے لیے گرفتار۔ پونچھ اور راجوری خطے میں ہائی الرٹ۔ جنگلات میں لائٹس نصب، فضائی اور ڈرون خدمات بھی حاصل۔ پونچھ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکار کی قربانی کو فراموش نہیں کریں گے۔ ہوائی طاقت قومی طاقت کا ایک اہم حصہ امن اور تعاون کے لیے ایک آلہ کے طور پر بھی کام کرے گی۔ دنیا ایک اہم موڑ پر ہے اور تبدیلی کی ہوائیں ہندوستان کے حق میں زور سے چل رہی ہے: فضائیہ سربراہ۔ لوک سبھا انتخابات 2024: وزیر اعظم مودی 14 مئی کو وارانسی ایل ایس سیٹ سے پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ لوک سبھا انتخابات بارہمولہ نشست کے لیے 23 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور، 15 امیدواروں کے کاغذات رد۔ آج نام اور کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ۔ ادھمپور کے بسنت گڑھ میں ملیٹنٹوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ولیج ڈیفنس گارڈ کی ہلاکت کے بعد حملے میں ملوث ملیٹنٹوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بدرواہ اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تلاشی آپریشن کو بڑھا دیا گیا ہے۔ وچھی شوپیاں میں قائم نئے طرز کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹروں اور دیگر سہولیات کی عدم دستیابی۔ مقامی آبادی میں تشویش اور غم و غصہ، حکام سے اس معاملے میں فوری مداخلت کرنے کی اپیل۔
اور آخر میں یہ خبر کہ بارہمولہ میں منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ اشیاء برآمد، شوپیاں میں رہائشی مکان سے ممنوعہ مادہ برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔